اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 and 26 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 25 والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ والذین، اور وہ لوگ، دوز ہو والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے رہتے ہیں، ینقضون، توڑتے رہتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ گاڑھا کووننٹ ہے۔ تو وہ لوگ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، من بعد، اس کے بعد کے میثاقہ، کہ انہوں نے مطلب اللہ کے ساتھ ایک مطلب اچھا، یعنی کہ اپنا ورڈ دیا تھا اور وعدہ کیا تھا، اپنا ورڈ دیا تھا انہوں نے۔ تو اتنا تم اپنا ورڈ دیتے ہو اور مطلب اس کے اوپر پھر تم وہ چیز کو توڑتے ہو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع، یقطعو کے اندر قطع ورڈ ہے نا، تو قطع کا مطلب وہی ہے کہ قطع تعلق، قطع رحمی۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے رہتے ہیں، تعلق کو توڑتے رہتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جو جس کا اللہ نے حکم کیا ہے، ان یوصل، کہ جوڑو، اس کو جوڑو، اس کو توڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو بھی بات کہی ہے وہ ہم کو قرآن میں ملتی ہے، اس کی ول، اس کی مرضی، اس کی رضا، اس کا غضب اور غصہ کہاں آئے گا، وہ تمام چیزیں ہم کو قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو نا کہ جیسے تم اللہ سے ہی مطلب تمہاری بات چیت ہو رہی ہے۔ تو تم کو وہاں پر اللہ نے بتا دیا، اپنی مرضی بتایا، اپنا جو چیز نہیں پسند ہے، ناپسند، وہ بھی بتا دیا، اور کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، غصہ اور غضب کہاں آتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو یہی کتنی ساری چیزیں جو ڈیٹیل میں اور ملتی ہیں، ان کے ایکشن میں، ان کی بات میں۔ تو والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اس کے بعد کہ تم نے اتنا اپنا ورڈ دیا اور سب کچھ کیا، پھر تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ گاڑھا وعدہ توڑ دیا، وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو کووننٹ ہے وہ الگ الگ بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہے، شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر تمہارے جو بھی سب ہوتے، جو شادی بیاہ، اور پھر جو بھی مطلب تمہارے مطلب یہ مطلب بھائی بہن، ماں باپ، اور یہ تمام آ جاتے۔ پھر اللہ نے تمام ہم کو بتا دیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ تمام ہے، تو ان کے ساتھ تم ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کو کاٹو مت۔ ان یوصل، کہ اللہ نے تو بولا اس کو جوڑو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو جو قطع تعلق کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے بعد میں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ فساد ہے نا وہ زمین کے اندر، مصرف۔ اولئک، تو وہ لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان کے اوپر ہے لعنت یعنی کرس، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ہے سوء الدار، یعنی وہاں کہا گیا تھا نا کہ اللہ نے کہا نا کہ وہاں پر ان کے لیے جو ایکسیلنٹ ہوم ہوگا، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو نعمہ عقبت دار یعنی کہ بہت ہی نعمہ جو ایکسیلنٹ ہے، گھر، دار یعنی گھر،
اور یہاں پر اللہ نے اس کا اپوزٹ جو ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہے سوء الدار، یعنی کہ بہت ہی برا گھر آخرت کا. وہ کیا ہوئے گا؟ جہنم. But those who break the covenant of Allah after having plighted their word thereto and cut asunder those things which Allah has commanded to be joined and work mischief in the land, on them is the curse, for them is the terrible home. اس کی نوٹ ہے 1839. This is in contrast to the state of the blessed. یعنی ہم نے بھی اس سے پہلے جو پڑھے تھے وہ جو خوش قسمت لوگ ہیں، خوش بخت، بلیسڈ، یہ اب اس کا الٹ ہے، کانٹراسٹ ہے، یعنی یہ بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، ان کے بارے میں اب اللہ کہہ رہے ہیں. دا کرس از دا اپوزٹ آف دا بلیس، کیونکہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو نعمت ہے اس کا الٹا ہے نا وہ. اینڈ دا ٹیریبل ہوم، اور برا گھر، بہت ہی مطلب بہت ہی خراب گھر جس کو کہیں گے ہولناک، از دا اپوزٹ آف، وہ کس کا الٹ ہے؟ اٹرنل ہوم، دا گارڈنس آف پرپیچوئل بلس، یعنی وہ گھر جو ہمیشگی والا ہے لیکن اس کے اندر باغات ہیں نعمتوں کے. تو یہ بہت اچھا اور ٹیریبل ہوم بہت برا، تبھی تو اس کو سوء الدار کہا گیا نا. سوء مطلب برا. آیت نمبر 26. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ خود ہی اتنی ڈیٹیل میں ہر بات کو بولتا ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ یبسط الرزق، اللہ ہے جو یبسط کے اندر اللہ کا جو نام بھی یا باسط، یعنی کہ جو بہت انلارج کرے، بہت پھیلا دے جو. تو اللہ یبسط الرزق، اللہ ہے جو رزق کو پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بہت دیتا ہے. لمن یشاء، جسے چاہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے رزق جو ہے وہ خوب عطا کرتا ہے. وَيَقْدِرْ، اور کسی کے لیے وہ بالکل ایک دم اس کو پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، یعنی ایک دم اس کو مطلب بہت ہی تنگی کے ساتھ ان کو دیتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا کہ بہت ہی سختی کے ساتھ ماپ تول کے دینا. یقدر، کہ ماپ تول کے دیا جا رہا ہے. تو اللہ ہے جو اس کی مرضی، اگر اس کو دینا ہے تو وہ کسی کو بھر کے دے گا، نہیں دینا ہے تو وہ کسی کو ماپ تول کے دے گا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. یعنی اگر کسی کو مل جاتی ہے ایسی سب چیزیں، نعمتیں اور دولتیں اور بہت کھانے اور پینے سب، تو وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر فرحو، یعنی بہت ہی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے ریجوائس کرتے ہیں بالحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لیکن یہ دنیا کی زندگی تو فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں الا، نہیں ہے کچھ مگر متاع. متاع کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کمفرٹ کی جو بھی چیز ہو. اب وہ کمفرٹ کی جو بھی چیز ہے جو تم کو متاع بولا گیا نا، متاع جھاڑو کو بھی بولا جاتا ہے نا، عربی لوگ جھاڑو کو بھی متاع بولتے ہیں. تو جھاڑو بھی ہے جو تم کو آرام پہنچاتی ہے کہ تم کچرا صاف کر سکتے ہو، اور پھر تمہارے گھر کے ساز و سامان بھی ہے، برتن اور سب جو بھی استعمال کا سامان ہے پورا وہ بھی ہے، فرنیچر بھی ہے، صوفہ بھی ہے، سب ہے. اور تم کو اگر گاڑی ملی تو گاڑی بھی ہے. پھر تمہارے لیے اور سب دیکھتے جاؤ ایک ایک کے بعد، جو بھی چیزیں کمفرٹ کی ہے نا وہ سب پہ جاؤ ٹرن بائی ٹرن. کیونکہ اللہ نے اس کو یہ بول دیا ہے کہ جن کو یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا مل جاتا ہے تو وہ بڑے خوشیاں منا رہے ہوتے اور سوچتے ہاں ہم کو تو کیا مل گیا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا سامان تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم کو تھوڑا سا کنوینئنٹ کر دیا اللہ نے اس میں، اور تم کو تھوڑا سا کمفرٹ دے دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا ختم تو وہ کمفرٹ بھی ختم، سب گیا. اب جو تمہارے اعمال ہے بس وہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے.
Allah does enlarge or grant by strict measure the sustenance, which He gives to whomso He pleases. The worldly rejoice in the life of this world, but the life of this world is but little comfort compared to the hereafter. कितनी छोटी सी लाइन में, एक आयत में कितनी सारी बात बोल दी अल्लाह ने. इसकी भी 2 नोट्स हैं. 1840 अल्लाह द सस्टेनर एंड चेरिशर ऑफ ऑल क्रीचर्स. अल्लाह ही है जो सबको खिलाता पिलाता पालता पोसता, सब उनके दुख दर्द सबके देखता है. अल्लाह ही है रब. gives sustenance to all, और वो देता है सबको रिस्क जो है वो अल्लाह देता है. सबको अल्लाह पाक जो है रिस्क अता करता है, कोई और नहीं देता अल्लाह के सिवा. सोचना भी नहीं चाहिए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं जो कोई दे सके. अल्लाह ने सबका रिस्क जो है ना उनके बनने से 50,000 बरस पहले लिख दिया है. यानी इंसान अभी बने भी नहीं थे, उससे पहले लिख दिया है. और सोचो कि इंसान को जो भी अल्लाह ने रिस्क लिखा है कि भाई इसको इतना दौलत मिलनी है या इतने मिलियंस मिलना है, इतने ट्रिलियंस मिलना है, जो भी अल्लाह ने लिख दिया है ना कि ये बंदे को इतने मिलियंस मिलना है बस, तो तुम सोचो कि वो जो माल जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा है, जो रोजी रिजक, वो उसको बंदे को ढूंढ रही होती है, वो रिजक ढूंढ रहा होता है. जैसे मलकुल मौत जो है वो ढूंढ रही थी कि वो बंदा जिसकी रूह कब्ज करनी है, तो ऐसे ही वो भी रिस्क भी ढूंढ रहा होता है कि वो बंदा. लेकिन सोचो अगर वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है उसको हासिल करने के लिए, और बैठा हुआ या तो आराम से सुस्त खोरा बन के लेजी, और या तो फिर वो सोच रहा है कि मतलब मुफ्त खोरा बन जाओ, कि मतलब वही, तो वो सोचे कहीं से आ जाए माल, तो वो नहीं, तो वो जब तक उसको उसका हाथ पैर वो मारेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं उसको तलाश करने के लिए, तो तब तक वो उसको नहीं हासिल होगी. और यही बात है कि जब एक इंसान के लिए लिख दिया जाता है कि भाई इतना इसको मिलना है, तो अगर वो चोरी करके कभी वो हासिल कर ले तो यानी जो उसका लिखा हुआ था उसको मिल गया, लेकिन उसने उसको गलत तरीके से हासिल किया, झूठ बोल के, चीटिंग करके, या किसी भी तरह से किसी को बेवकूफ बना के. तो वो जब तुमने किया तो अब तुमको हलाल तरीके से मिल सकता था वो, लेकिन तुमने खुद उसको अपने ऊपर हराम तरीके से अपनाया है. तो अल्लाह जो है वो सबके लिए रिस्क लिख दिया है. रिस्क का देने वाला, पालने पोसने वाला अल्लाह ही है, रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब. टू सम ही ग्रांट्स इट इन अबंडेंस, किसी को वो बहुत देता है, आजमाइश है वो. टू अदर्स ही गिव्स इट इन स्ट्रिक्ट मेजर, किसी को वो माप तोल के देता है थोड़ा थोड़ा, वो भी आजमाइश है. नो वन कैन क्वेश्चन हिम, सवाल उससे कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह तूने इसको ज्यादा क्यों दिया, मेरे को कम क्यों दिया. फॉर हिज विल इज सुप्रीम, उसी की मर्जी जो है वो सबसे ऊपर है, और वो जो भी करेगा अपनी हिकमत के तहत करेगा. एंड इट इज द मेजर ऑफ ऑल गुड, और फिर जो भी अल्लाह करता है उसी में सब गुड है. नेक्स्ट इसकी नोट है 1841, उसमें है द मीनिंग हियर में ऑल्सो बी दिस प्रेजेंट लाइफ इज जस्ट अ फर्नीचर, अ कन्वीनियंस, अ स्टेपिंग स्टोन, अ प्रोबेशन फॉर द लाइफ टू कम. यानी ये दुनिया की जिंदगी जो है जिसमें इंसान को जब मिल गया तो वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी में, हयाती में बड़ा खुशियां मना रहे हैं. तो अल्लाह यहां पर कह रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी तो है ही क्या, एक वो है मतलब कंफर्ट. तो यानी फर्नीचर भी हो सकता है, फर्नीचर पे बंदा आराम से लेटता है, बैठता है. फर्नीचर नहीं होगा तो उसको जमीन पे बैठना पड़ेगा. फिर कन्वीनियंस, कोई भी हर चीज का उसके ऊपर सहूलत है.
स्टेपिंग स्टोन है कि भाई अभी ये किया तो अभी वो, ये पढ़ाई यहाँ तक की अब और आगे पढ़ाई करो, ये कमाई यहाँ तक थी तो अभी और आगे बढ़ो, हाँ अभी मैनेजर थी तो जनरल मैनेजर बनो, यानी ऐसा चलता रहेगा। फिर प्रोबेशन, यानी ये टेम्पररी लाइफ है, यानी वक्ती है। तो वक्ती लाइफ के अंदर तुम जब ऑफिस में कहीं भी जॉब लेते हो तो प्रोबेशन पे तुमको रखते हैं, तो तुमको आजमाते देखते कि कितना अच्छा करता है। अगर अच्छा करता है तो उसको परमानेंट कर देते हैं। तो हमारे लिए ये दुनिया प्रोबेशन है और आखिरत जो है वो परमानेंट है। तो अगर हम इस प्रोबेशन में अच्छा करेंगे तो आखिरत में अच्छा मिलेगा ना। फॉर द लाइफ टू कम, जो आने वाली जिंदगी है, आने वाली जिंदगी की तैयारी करना है हमको। इस दुनिया के अंदर धरना डाल के नहीं बैठना है कि ये दुनिया जो है बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं। स्टेशन पे बैठ के मतलब उसके ऊपर वो जो है वेटिंग रूम, उधर ही उसको बोल दो नहीं बस हमको इससे आगे जाना ही नहीं, ये वेटिंग रूम ही हमारी मंजिल है। इन इटसेल्फ इट इज लेस इम्पोर्टेंट देन द ईयर आफ्टर। यानी दुनिया की जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी तो भी वो दुनिया की जिंदगी खुद अपने आप में आखिरत के सामने उसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिवाय इसके कि तुमने अमाल क्या किए। अमाल है सबसे बड़ी चीज। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। और अब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तफ़सीर इब्न कतीर।